السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں، آج آپ کو بڑا ہی عجیب واقعہ سنانے والا ہوں۔ شاید سمجھ میں بھی نہ آئے، لیکن پھر بھی ریکارڈ کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کبھی بھی سمجھ میں آئے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ جہاں تک مجھے امید ہے 80% کو سمجھ میں نہیں آئے، لیکن پھر بھی میں آپ کے بیچ یہ واقعہ پیش کرتا ہوں۔ ایک ہمارے دوست ہیں عبداللہ، ان کی خاصیت یہ ہے کہ کوئی بھی کام کو ادھورا نہیں چھوڑتا۔ ان کے نظروں میں کوئی بھی چیز آ جائے وہ جڑ تک پہنچتا ہے۔ اتفاق سے ایک اخبار ان کے ہاتھ میں آیا، ان میں یہ خبریں چھپی ہوئی تھی کہ ایک 80 سال کا بوڑھا زنا میں تہمت لگا تھا، ان کو پکڑ کر جیل خانے میں قید کر دیا۔ اب وہ میرے پاس بھاگ کر آئے اور کہا، مولانا صاحب بتائیے، ایسی امید تو نہیں لگتی ہے ان سے؟ بیچارے کے ماتھے پہ نماز کا نشان ہے، 80 سال کا ہو چکا ہے، یہ تو ایسی غلطی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، ارے یار چھوڑو نا، کیا ضرورت ہے؟ وہ کہا، جی نہیں، میں اس کے جڑ تک پہنچ کر رہوں گا۔ بہرحال وہ 3-4 آدمی کو فون کیا۔ فون کرنے کے بعد اس بابے کے پاس گیا۔ جب جیل خانہ پہنچا تو اس بوڑھے 80 سال والوں سے پوچھا، آپ کی کیا خاصیت ہے؟ آپ کا حال کیا ہے؟ کہا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس جگہ پر ہوں۔ تو وہ نوجوان جو عبداللہ تھا وہ حیرت کرنے لگا، آپ جیل خانے میں ہیں اور اس پر بھی اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ کہا، جی ہاں، میں اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں 18-19 سال کا تھا اور میرے والد کے پاس پیسے کہیں سے آئے اور انہوں نے 2 منزلہ چھت بنا دیا، اور جو ہمارے ارد گرد گھر تھے وہ جھوپڑ پٹی کے تھے، یعنی گھر پر تو سہارا تھا، چھاؤں تھا، لیکن آنگن ان کا کھلا ہوا تھا، جن کے بنا پر میں اپنی چھت پر چڑھ کر ان کے آنگنوں میں جھانکا کرتا تھا، ان کی بہن بیٹیوں کو میں دیکھا کرتا تھا۔ اتفاق سے ایک کرایہ دار ہمارے بغل میں آیا اور ان کے ساتھ ایک بچیاں بھی آئی۔ جب بچی آئی تو وہ بہت خوبصورت تھی اور میں نے ان کو دیکھنے کے لیے بہت حد تک کوشش کی، لیکن ایک دن وہ نہا کر اپنے آنگن میں بال سکھا رہی تھی اور ان کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھی کہ مجھے ان کی آنکھیں بھا گئی تھی۔ تو وہ لڑکی اپنے آنگن میں بال سکھا رہی تھی تو میں ان کو جھانکا۔ جب اس لڑکی کی نظر میرے پہ پڑی تو وہ اوپر اٹھی، یعنی اوپر نگاہ کی، اور ان کے آنکھوں سے ایک موٹی آنسو نکل آئی۔ ان کے بعد میرے اندر ڈر سما گیا اور میں اپنے روم میں آ گیا، یہاں تک کہ مجھے 4 روز تک بخار رہا۔ میں یہ سمجھ گیا کہ یہ ان کی بد دعا ہے، خاموشی بد دعا۔ ان کے بعد وہ 4 دن تک اپنے روم میں بخار سے تڑپتے رہے۔ پھر ان کی شادی ہوئی، بیوی بال بچے ہوئے، پھر انہوں نے اپنی بیٹی کی بھی شادی کر دی۔ شادی کرنے کے بعد میں رکشہ چلانے لگا اور لوگ مجھے بزرگ سمجھ کر اپنی بچی کو دیتے تاکہ ہم اسے اسکول چھوڑ جاتے۔ اتفاق سے دیکھیے، اسی بیچ میں ایک 18 سال کی لڑکی تھی اور وہ بھی بہت خوبصورت تھی۔ جب بھی وہ میرے رکشے پہ بیٹھتی میں ان کو پیچھے مڑ کر ایک نظر ضرور دیکھتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی سہیلی ساتھ میں نہیں آئی تو میں سوچا کہ ان سے میں کچھ بات کروں۔ یہ سوچا ہی تھا کہ وہ لڑکی اپنے ماں باپ کو جا کر شکایت کر دی اور ان کے رشتہ دار آئے اور مجھے طعن و تشنیع کر کے مجھے جیل خانہ بھجوا دیا۔ تو مجھے یہ احساس ہو گیا کہ یہ ان لڑکی کی بد دعا ہے جس کے آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ میرے عزیزوں، یہ خاموشی بد دعا بہت زیادہ اثر کرتا ہے۔
ایک ہمارے استاد تھے، ان کے پاس ایک نوجوان آئے، کہا حضرت جی مجھے کوئی ایسا بد دعا بتا دیجئے کہ میں لوگوں کو دوں تو ان پر فوراً اثر کرے۔ تو استاد جی نے فرمایا خاموش رہا کرو۔ خاموشی کی بد دعا ایک ایسی بد دعا ہے جس کا تعلق اللہ سے ہے، اگر اللہ کے پاس وہ پہنچ جائے تو حالانکہ پہنچ تو جاتی ہے لیکن اس کا اثر تھوڑا دیر سے ہوتا ہے، ہوتا تو ضرور ہے لیکن جب بھی ہوتا ہے تو ان میں وہ باریکی سے پستا ہے۔ آج ہم دیکھ لیں اپنے معاشرے میں راہ چلتے لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں، لڑکیاں کوچنگ جاتی ہے تو ان کے راہ پر چھیڑتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہیں اور وہ چپ چاپ چلی جاتی ہے۔ تو میں خاص طور سے نوجوان حضرات سے کہتا ہوں کہ وہ ایسا نہ کریں، خاموشی بد دعا سے بچیں۔